قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم۔ مناظرہ اور مناقشہ چونکہ امر ربانی بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے سبیل راستے کی طرف بلائیے، حکمت و دانائی سے، اچھے واعظ و نصیحت سے، اور مجادلہ کیجئے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ تو پروردگار کا حکم ہے، یہاں مجادلہ سے مراد وہی مناظرہ ہے کہ آپ کوئی مناقشہ کریں، نظر پیش کریں، اچھے طریقے سے پیش کریں۔ تو یہ تین چیزیں جو خدا نے ایز اے رول کوئی بھی مناقشہ کرنے کے لیے، ایک تو واجب قرار دیا طبعاً واجب امور میں کہ واجب ہے کہ بلایا جائے رب کے راستے کی طرف، تو یہ بعض اوقات مناقشہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اچھا واعظ و نصیحت کریں خدا کی طرف بلانے کے لیے، تو اس میں اخلاقی قدروں کی بھی تعین فرما دیا کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ کسی کو واعظ و نصیحت کریں۔ تیسری چیز ہے مجادلہ، احسن طریقے سے ڈسکشن کریں۔ تو انشاءاللہ قرآن کا یہ جو رول ہے وہ ہمارے سامنے رہے گا۔ اور دوسرا اس میں یقیناً ہمارا جو مناقشہ ہے اس میں مقصود غلبہ نہیں ہے، جیسے شیخ مظفر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب منطق المظفر میں صنعت خمس کی باس میں جو مجادلہ کی، صنعت المجادلہ یا مناظرہ اسے کہا جاتا ہے، اس میں تھوڑا ڈفرینس کیا ہے کہ بعض اوقات طرف ثانی کا مقصد ہوتا ہے غلبہ پانا، چاہے حق کے طریقے سے ہو یا باطل کے طریقے سے۔ طبعاً ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ان فاسد امور کے لیے نہیں ہے کہ چاہے باطل طریقے سے چاہے حق کے طریقے سے غلبہ پانا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جس کا یہ مقصد ہوگا طبعاً وہ عبادت کی بجائے وہ شیطان کی عبودیت میں اور بندگی میں چلا جائے گا۔ اور اس حوالے سے بعض روایات ہیں، تطویل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے جو ناظرین بھی ہیں، فقط مقصد ہے چونکہ ہم سب شیعہ ہیں، سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں۔ جو اختلافی علمی مسائل ہیں وہ علماء ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ باتیں پرانی ہیں، علماء نے اپنی بکس میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، لیکن جب یہ عوام میں آ گئی تو طبعاً پھر بعض اوقات علماء کو، طرفین کے علماء کو جن میں اختلاف ہے ان مسائل میں، چاہیے کہ وہ ڈسکشن کریں اور حق عوام تک پہنچے، اور بغیر تعصب کے، بغیر پارٹی بازی کے یہ دیکھنا ہے جو حق سمجھنا چاہتا ہے کہ حق کدھر ہے، دلیل کس طرف جا رہی ہے، اس چیز کو قبول کر لیں۔ خدا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی اپنا الیاری صاحب، بس آخری ایک حدیث، من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کے ساتھ فخر و مباحات کرے، اور یماری بہ صفحاء، یا جاہل لوگوں کے ساتھ جھگڑا مرا جدال کرے، اور یصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس وجہ سے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے بڑے فالور ہو جائیں، اس کو ماننے لگ جائیں، اس کا عالم اس کو رسپیکٹ دیں۔ یہ ساری چیزیں اگر یہ نیت خدا نخواستہ یقیناً آپ کی نہیں ہے، لیکن شیطان کو درمیان سے نکالنے کے لیے، تذکرے کے لیے، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ مومنوں کو یاد دلاؤ، کہ مومنوں کو یاد دلانا فائدہ دیتا ہے۔ تو طبعاً کوئی مقصد ہم میں سے کسی کا یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے فالورز بن جائیں، لوگ ہماری ریسپیکٹ کرنے لگ جائیں، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ مقصد خدا کی رضا ہے، حق تک پہنچنا ہے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، یہ دوسرے مومن کا حق ہے۔ اور نصیحت بھی، اگر ایک انسان کوئی بھی عالم سمجھتا ہے کہ جو دوسرا کوئی بھی مومن ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہا، ہدایت پہ نہیں ہے، گمراہی پہ ہے، تو اس مومن کا حق ہوگا کہ وہ اسے نصیحت کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اور بعض روایات میں کہ عالم اپنے علم کو ظاہر کرے، اگر وہ بدعتیں گمراہیاں دیکھتا ہے تو اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پہ لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے۔ جی علیہ صاحب، یہ تمیداً گفتگو ختم ہو گئی، سلامت رہیں۔